السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ کل کے درس میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے یا اس سے کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ اسی ابتدائی حصے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کی 7 لمبی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، من اخذ السبع الاول فهو حبر، جس نے یہ شروع کی قرآن کے شروع کی 7 سورتوں کا علم حاصل کر لیا تو گویا کہ وہ علم کا سمندر ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی تفسیر جس نے صحیح سے حاصل کر لی اور اس کے علاوہ جو اور 6 بڑی بڑی صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان صورتوں کا علم حاصل کر لیا تو وہ گویا کہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ تو یہ اہمیت ہے اس صورت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سنام القرآن ہے، قرآن کا کوہان ہے۔ جیسے اونٹ کا کوہان ابھرا ہوا رہتا ہے، ایسے ہی سورۃ البقرہ پورے قرآن کا کوہان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہمیت کے پیش نظر یہ بھی بیان فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس سے شیطان تمہارے گھروں سے بھاگ جائے گا۔ تو سورۃ البقرہ یہ شیطان کے بھگانے کا بھی ذریعہ ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی آ کے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں لگتا ہے کچھ آسیب ہے، کچھ بنا ہے، یا اس گھر کے اندر بہت سارے بچوں کی ہماری طبیعتیں خراب ہوتی ہیں۔ جب سے ہم اس گھر میں داخل ہوئے تو وہ کاروبار ڈل ہو گیا، اور بھی اس طرح کی شکایتیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے کرایہ دار مت رکھو، خود تلاوت کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کتنے بھائی ہیں جو یہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوشش کے باوجود حل نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کے گھر کے اندر جو بھی آسیب بلا یا کچھ بھی تکلیف والی چیز ہے اسے دور کر دے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس سورت کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ 2 نہایت روشن سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، 2 نور پڑھا کرو۔ 2 نور کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نور کے معنی ہے روشن، 2 روشن سورتوں کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے، اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے۔ جو آدمی سورہ بقرہ کو ترک کر دیتا ہے پڑھنا تو گویا کہ اس کے گھر حسرت اور نادانی
حسرت اور اس کے گھر جو ہے نحوست اس کے گھروں کے اندر ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت چھوڑی جائے گی، ظاہر سی بات ہے وہاں قرآن کی جگہ پر میوزک، گانے، فلمیں، ڈرامے، یہ چیزیں جگہ لیں گی۔ یعنی آپ خیر کا کام جہاں چھوڑیں گے، برائی اپنے آپ پیر پسار لیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ بقرہ کی تلاوت چھوڑ دینا یہ موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو جادوگر کا جادو آپ کے گھر پر اثر نہیں کرے گا، جادوگر کا جادو آپ کے بچوں پر اثر نہیں کرے گا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی۔ تو لاکھ کوشش کر لے کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی، لیکن اگر آپ کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت ہے، آپ کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت جاری ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے تمام بلاؤں مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اب یہ کہیں نہیں ہے کہ 40 دن سورہ بقرہ پڑھا جائے، کہیں بھی نہیں ہے، یہ حد بندی کہیں نہیں ہے۔ جو عوام میں مشہور ہے سب کاروباری لوگ ہیں، کاروبار بنا رکھا ہے قرآن مجید کو۔ قرآن مجید ہدایت کے لیے نہیں پڑھا جا رہا آج کل کاروبار کے لیے پڑھا۔ ہدایت والے تو اٹھاتے ہی نہیں جو قرآن، اور رمضان نہ آئے تو پھر کوئی قرآن کی دھول بھی نہ صاف کرے۔ اللہ تعالیٰ وہ سال بھر میں ایک مہینہ رمضان لاتا ہے کہ ہم قرآن کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ بھی ہمارے کام کی کتاب ہے۔ اگر رمضان نہ آئے تو صرف وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جو اس کا کاروبار کرتے ہیں۔ دسواں، چہلم، تیجا، مرنی، کٹنی، یہ جتنا بھی ہوتا ہے اسی موقع پر یہ پڑھا جاتا ہے کہ ابا کی حالت جاکنی کا عالم ہے، چلیے مولانا یاسین پڑھ دیجیے۔ تو اس میں بھی خاص خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ یاسین، سورہ واقعہ یا 7 منزل، اس طرح کی چیزیں۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ثابت شدہ چیز ہے۔ جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنے گھروں کے اندر لازم پکڑ لیں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ سورت مدنی صورت ہے، اس کے اندر 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس کے اندر 6221 کلمات ہیں، 6221 سنٹنسز ہیں، جملے ہیں اس کے اندر، اور 25,500 حروف ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ تو یہ بڑی جامع صورت ہے، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی بھی رکھی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی رکھی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اگر ہم دیکھیں اس کا موضوع کیا ہے، تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے خطاب کیا ہے، مومنوں سے خطاب کیا ہے، منافقوں سے خطاب کیا ہے، اور پوری انسانیت سے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق، تم سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے اندر مسلمان، یہودی، منافق، کافر، ہندو، مسلم سب اس کے اندر آتے ہیں، پوری انسانیت اس کے اندر آتی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے کے لوگوں کا بھی خالق ہے، یعنی تمہارے باپ دادوں کا بھی خالق۔ لعلکم تتقون، کیوں عبادت کرو؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت اس لیے کرو کہ تم اللہ رب العالمین نے جو کرنے کو کہا ہے اس کے حقدار بن جاؤ، جس سے منع کیا ہے اس سے بچ جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر تمام لوگوں کو خطاب کیا ہے، لہذا یہ سورت سب کے لیے فائدے مند ہے، یہ سورت سب کے لیے فائدے مند ہے۔ تو اس سورت کے اندر کئی طرح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر مومنوں کی، متقیوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر منافقوں کی صفاتوں کا ذکر کیا ہے، یہودیوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سود کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام، مسائل، دعا کے احکام، مسائل، نکاح، طلاق، خلا، ان سب کا تذکرہ کیا ہے، رضاعت کا تذکرہ کیا ہے، دودھ پلانے کے مسئلے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر رکھا ہے۔ تو بہت ساری پچھلے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسی طرح سے طالوت اور جالوت کا واقعہ، ایسے ہی داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔
تو گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات کا بھی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ذکر فرمایا. بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, یہودیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. تو یہ سورت اپنے اندر بڑی جامعیت کی حامل ہے, لہذا اس سورت کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح سے اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بعض علماء نے جیسا کہ بیان کیا کہ 1000 احکام مسئلے مسائل 1000 اس کے اندر ہے, اور اسی طرح سے 1000 اخبار گزشتہ خبریں اس سورت کے اندر ہے, 1000 منہیات منع کرنے والی چیزیں. ابھی آپ نے سنا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہ منہیات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تم پر خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے, مردار کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے, خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, اور غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے اسے حرام قرار دیا ہے. تو منہیات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. حکم دیا اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پاک روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. حلال کھاؤ, اللہ کا شکر بجا لاؤ. حرام کھانے سے کوئی آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. حلال روزی رہے گی تبھی اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں, ورنہ حرام روزی میں توفیق نہیں ہوتی. حرام روزی میں یہ ہوتا ہے کہ کتنا مل جائے مجھے, کتنا مل جائے مجھے, اس کی چاہت زیادہ رہتی. اور جب حلال ہوتی ہے نا تو اس میں آدمی قناعت کرتا ہے اور کہتا ہے میرے حصے میں بس اتنا ہی اللہ نے لکھا ہے, تو اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ یہ ختم نہ ہونے پائے, یہ ضائع نہ ہونے پائے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہارے اندر اور اضافہ کروں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے. ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو ہمیں حلال روزی استعمال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے, اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ان کنتم ایاہ تعبدون, صرف اللہ کی عبادت کرو. تو اس سورت کے اندر اس طرح کے منہیات. سورت کا شروع دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ نے جو سورت کا آغاز کیا ہے وہ 3 حرف سے کیا ہے, الف لام میم. یہ حروف مقطعات کہے جاتے ہیں. قطع یقطع تقطیع کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ, جدا جدا, علیحدہ, کاٹ کاٹ کر پڑھنا. لکھا ایک ساتھ جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ان 3 حرفوں کے معنی کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ صحیح اور راجح چیز یہی ہے کہ اس کا معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا, کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. ان صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات آتے ہیں اس کے تعلق سے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جن صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات رکھے ہیں اس میں اگر غور کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا ہے, کفار کو چیلنج کیا ہے, اور واعظ اور نصیحت کی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی, گزشتہ خبریں اس کے اندر. کفار کو چیلنج کیا ہے؟ کفار کو چیلنج یہ ہے کہ تم بھی اپنی گفتگو اسی الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد انہی سے کرتے ہو, دوسرا کوئی اور حرف نہیں. تو اگر تم انکار کر رہے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس جیسا کلام لا کر کے دکھاؤ. یہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ابھی آپ نے کل کی تراویح میں آپ نے سنا ہے کہ ایک صورت ہی اس طرح کی آپ لے کر کے آؤ اگر سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, کہا کہ تم نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکتے, کبھی بھی نہیں لا سکتے. اس طرح کی صورت صرف دین ہانکتے ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے, بندے کا کلام ہے. رسول اللہ کسی جادوگر سے کسی کاہن سے سیکھ کے آتے ہیں تو یہاں سناتے ہیں, تو تم بھی جاؤ اسی سے سیکھ کے آ جاؤ جہاں سے وہ سیکھ کے آ رہے ہیں. اگر انسان کا کلام ہے تو تمہارا بھی تو استاد دنیا میں مل سکتا ہے, وہاں جاؤ سیکھ کے آؤ. تو اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے کہ انہی لفظوں کے ذریعے تم بھی بولتے ہو.
لیکن تم اس طرح کا کلام نہیں لا سکتے ہو، قیامت تک نہیں لا سکتے ہو، پورے لوگ مل جاؤ تو بھی نہیں لا سکتے ہو، مرنے والے زندہ رہنے والے سب مل کر کے لے آئے، کوشش کرے لانے کی تو بھی نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنجنگ صورت ہے یہ، جن کے شروع میں حروف مقطعات ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہی میں بیان کر دوں کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے گھروں کے اندر لوح قرآنی کے نام سے کتبہ اپنے گھروں کے دیواروں پر لگاتے ہیں، یعنی حروف مقطعات کا کتبہ الف لام میم، اور اسی طرح سے الف لام میم صاد، اور پھر آگے چل کر کے کاف ہا یا عین صاد طا ہا یا سین نون، یہ سب قاف، اس طرح کا کتبہ ملتا ہے، تو یہ کتبہ لا کر کے گھروں کے اندر لگاتے ہیں۔ اس کا رد کر رہا ہے قرآن کہ جب اس کا معنی ہی نہیں معلوم ہے کسی کو، تو کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں شفا ہے، یہ فلاں مصیبت میں کام آتی ہے، کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا کہ اس بیماری کا یہ علاج ہے؟ معنی تو اللہ کو معلوم ہے، اس کا کسی کو نہیں معلوم ہے، تو کیوں لگایا ہے اس کو آپ نے؟ جس چیز کا آدمی معنی مطلب سمجھتا ہے اس کا مطلب لکھ دیتے ہیں ہاں من فضل ربی، چلو معلوم ہے کہ ہاں یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس زینت کے واسطے لا کے گھر میں لگا لیا گیا ہے۔ تو یہ رد کر رہا ہے، یہ الفاظ خود تردید کر رہے ہیں کہ جب میرا معنی مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو آپ کیسے اس کو لٹکا رہے ہیں؟ یعنی قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا ہے، نہ کہ گھروں میں لٹکانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے اور تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ طاقوں کی زینت بنانے کے لیے آیا ہے، نہ کہ لوحے اور تحرے کے طور پر، کتبہ کے طور پر اسے لا کر کے آپ لٹکائیں۔ اس لیے قرآن اللہ نے نازل نہیں فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو اللہ کا کلام ہے یہ اگلی آیت میں بتایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں، یعنی جو آدمی اس کے بارے میں شک شبہ کرے وہ آدمی مومن نہیں بلکہ کافر ہے۔ قرآن کے کسی بھی ایک حرف کے بارے میں، ایک آیت کے بارے میں وہ شک شبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہوگا، وہ کافر ہے۔ کیونکہ اللہ نے پہلی ہی آیت کے بعد دوسری آیت میں اعلان کیا ذالک الکتاب لا ریب، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ کوئی کتاب آدمی لکھے، اس کے فرنٹ پیج پر لکھ دے کہ ایسی کتاب ہے جس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں ایسا لکھا جاتا ہو کہ یہ غلطیوں سے پاک ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ لیکن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے دعوت ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اب یہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس آیت میں تو اللہ نے کہا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو دونوں کے مفہوم میں تعارض نظر آ رہا ہے، ٹکراؤ پیش ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے اگر تو ظاہری طور پر تو نظر آ رہا ہے ٹکراؤ، مگر اس میں جب غور کرے تو کوئی تعارض نہیں، کیونکہ ہدایت کے معنی ہے اراءۃ الطریق، ہدایت، اس سے کون لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ کچھ لوگوں کے لیے یہاں پر ہدایت بمانا راستہ دکھانا، اور ایک یہ بھی ہے ہدایت کا معنی منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو کافروں کے لیے یا لوگوں کے لیے جو متقی نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن راستہ دکھا دیتا ہے، اور جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو قرآن منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، ان کا مطلوب عطا کر دیتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ تو اصل تو ہدایت اس سے متقی ہی حاصل کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب آگے اللہ سے توفیق طلب کر کے کوشش کر کے منزل مقصود تک وہ پہنچ جائے۔ تو ہدی للمتقین جو اللہ نے کہا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی ہے کون؟ متقی کہتے کس کو؟ تقویٰ، صحیح متقین ہے، تقویٰ کا معنی ہے اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اس سے بچ جانا، اور جو چیزیں حلال قرار دی ہیں اسے بچا لانا، اسی کو متقی کہا جاتا ہے۔ کیا صفت ہے ان کی؟ پہچان کیا ہے؟
5 پہچان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. وہ امور غیبیہ پر ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی غیب ہے، ہم نے دیکھا ہے اللہ کو نہیں، مگر ہمیں ایمان اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. اسی طرح سے جنت ہم نے نہیں دیکھا، جہنم ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، یہ سب غیب میں ہے. جو ہمارے سوچ میں نہ آئے، جسے ہم محسوس نہ کر سکیں، وہ غیب ہے. ہماری عقل میں جو چیز نہ آتی ہو اسی کو غیب کہا جاتا ہے. پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اللہ کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم. اور غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے. نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا. کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا ہے، اسی کو غیب کہا جاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی صفات ہے کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. صرف رمضان نہیں، وہ مرے دم تک نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، انہیں متقی کہا جاتا ہے. اور نماز کی پابندی تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہے پڑھنے کے لیے. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھتے، تعوذ تسمیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے، مقتدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے. آپ رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو انگلی کا اشارہ کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ. اور 4 رکعت والی نماز یعنی 2 تشہد والی نماز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کرتے، کولہے پر بیٹھا کرتے تھے. یہ نبی کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے پھر اٹھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز جو ابھی آپ کو 3 رکعت پڑھائی گئی ہے اس طرح پڑھا کرتے تھے، یا 2 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے. مغرب کی طرح آپ نے وتر کی نماز نہیں ادا کی کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاؤ، اس کے بعد تشہد کرو پھر کھڑے ہونا تیسری رکعت کے لیے الگ سے. یہ وتر کی نماز کا طریقہ نبی کا نہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز تو قائم کرتے ہیں لیکن نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے نماز. بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ نماز بیکار ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں جو لوگ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب اللہ نے دیا ہے، صحت دیا ہے، اس میں سے بھی خرچ کرو. اپنی صحت کو دوسروں کے کام میں لاؤ، غربا مساکین کی مدد کرو. طاقت قوت اللہ نے دی ہے تو خالی ڈولے شولے مت بنا کر کے گھومو. اس جسم کا بھی حساب ہوگا کہ یہ جو جسم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے لایا ہے، کس کام میں لایا ہے. جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو خرچ کرو. اللہ نے علم دیا ہے، علم کو خرچ کرو. صلاحیت دی ہے، صلاحیت کو خرچ کرو. مال دیا ہے اللہ نے، مال خرچ کرو. مال دیا اللہ تعالیٰ نے تو مال بھی خرچ کرو. یہ مہینہ مال کے خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے اور اپنے جسم کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنے کا بھی مہینہ ہے. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر غور کیجیے تھوڑا سا. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللہ نے کہا ہے، ہم نے جو انہیں کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پورا خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تھوڑا سا خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. خرچ کرنے سے دولت کبھی گھٹتی نہیں، خرچ کرنے سے دولت کبھی گھٹتی نہیں ہے. شاعر کہتا ہے کہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو، تمہارے پاس سرمایہ بہت ہے تو جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے اندر آپ تقسیم کیجیے اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا. یہ کیا ہے؟ متقیوں کی صفت ہے. بخیل کنجوس آدمی اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، نہ زمین والے نہ آسمان والے، کوئی پسند نہیں کرتا ہے. کنجوس آدمی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے. 4 بھائی ہیں، 4 میں ایک کنجوس ہے، وہ بھائی کو کنجوس کہتے رہتے ہیں کہ بہت اینٹ کے رکھتا ہے، نیچ کے رکھتا ہے، یا اسی طرح سے بہت گنتا ہے. دیکھو تو کپڑے کے اندر یا چھپا کے گنتا رہتا ہے. جب میں ہاتھ ڈالے گا تو 5 نوٹ رکھا تو اس میں سے
رگڑ کے ایک نکالتا ہے تو اس کو کنجوس بولتے ہیں، مکھی چوس، بخیل. تو بھائی بھائی کو کنجوس بول دیتا ہے. یہ صفت اچھی نہیں، یہ متقین کی صفت نہیں، یہ منافقین کی صفت ہے. منافق آدمی اپنا پیسہ کبھی خرچ نہیں کرنا چاہتا. مومن آدمی دریا دل ہوتا ہے، کھول کے خرچ کرتا ہے. تو یہ متقیوں کی صفات ہے. یہ ماہ رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے. اپنے جیب کھلے رکھو، اپنے ہاتھ کھلے رکھو، اپنے خزانے کھول دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انفق تنفق علیک، خرچ کرو پہلے تب میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. اور آپ اگر روک کے رکھیں گے تو اوپر سے آنا بند ہو جائے گا، اوپر سے آنا بند ہو جائے گا. وہیں سے پانی جہاں پانی جاری رہتا ہے وہاں سے چشمے نکلتے ہیں. جہاں جاری ہونے کا مسئلہ نہ ہو چشمہ بند ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ جاری کیجیے اپنی دولت کا چشمہ، اپنے علم کا چشمہ. کوئی بھی چیز رک جائے اس میں زنگ لگ جائے گا. علم اگر نہ بہے تو پھر یہ بہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو حاصل کیا وہ بھی خراب ہو جائے گا، سب چلا جائے گا. کتنے ایسے ڈگریاں ہولڈر ہیں، ڈگریاں حاصل کرنے والے ہیں، اگر اس ہنر کو انہوں نے آزمایا نہیں ہے، چند سالوں کے بعد اس ہنر کی بہت ساری چیزیں بھولتے چلے جاتے ہیں. آتا تو تھا لیکن عمر ہو گئی ہے بولتے. کیوں؟ پریکٹس نہیں ہے، مشق نہیں ہے، اس میں خرچ نہیں ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے. تو اس کو بہاتے رہیے آپ، جتنا بہائیں گے اتنا اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. تو جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہو. پورا خرچ کرنے کا اللہ نے کہیں بھی حکم نہیں دیا ہے، کہیں بھی حکم نہیں دیا ہے. تھوڑا خرچ کرو، مگر اس تھوڑے کو بھی ہم روک لیتے ہیں. وہ بھی متقین کون ہے؟ جو قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. بما انزل الیک من قبلک، آپ سے پہلے بھی جو کتابیں آئی ہیں اس پر بھی، اور آپ پر جو نازل کی گئی اس پر بھی. یہ نقطہ بہت اہم ہے. اسی سے قادیانیت کی تردید ہوتی ہے. قادیانیت کی تردید، اگر اللہ تعالیٰ نبی کے بعد کوئی نبی لانا ہوتا تو کہتا من قبلک نہیں کہتا، من بعد کہتا. آپ سے پہلے نہیں، آپ کے بعد جو کتاب آنے والی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے. تو اس میں قادیانیوں کی تردید ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد پھر اب کوئی نبی آنے والا نہیں. وہ بھی آخرت یوقنون، اور متقی آدمی آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ مرنا ہے ایک دن، حساب کتاب دینا ہے ہمیں. اس لیے وہ حلال چیزیں استعمال کرتا ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے. مال آیا کہاں سے، خرچ کہاں کر رہا ہے، سب بہت سوچ سمجھ کر کے مال لیتا بھی ہے اور مال دیتا بھی ہے، بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ اسے حساب دینا ہے. جب آخرت کا احساس آ جائے گا آپ متقی خود بخود بن جائیں گے. اور جب یہ 5 صفتیں آپ کے اندر آئی تو اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی متقی لوگ، یہی صفت کے حامل اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے. اور اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو غیر کی چیزوں پر ایمان رکھیے. قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اس عذاب پر ایمان رکھیے. بہت سارے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یہ غیبی امور، سوال جواب ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، غیبی امور ہے، اس پر ایمان رکھیے. اگر آپ انکار کر رہے ہیں، امور غیبیہ کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ متقی نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، خارج ہو سکتے ہیں مومن کی صفت سے. تو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں غیب پر ایمان کے ساتھ ساتھ. دوسرا یہ ہے نفلی صدقات، فرض صدقات، یعنی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نکالیے، نہیں فرض ہے تو عام صدقہ و خیرات کرتے رہیے. اور تیسری صفت، چوتھی صفت یہ ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیے مکمل طور سے. تمام آسمانی کتابیں قرآن مجید کے آنے کے بعد منسوخ ہیں، ان کو نہیں لیا جائے گا، لیکن ایمان سب پر رکھا جائے گا کہ ہاں توریت، انجیل، زبور، یہ کتابیں بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے. لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دی ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے. یہ چیلنجنگ کتاب ہے قیامت تک کے لیے کہ لوگوں کے لیے چیلنج ہے. اسی طرح سے ہم آخرت پر یقین رکھیں، اور آخرت کا یقین ہی ہمیں کامیاب بناتا ہے، اور ہم مفلحین فالحین میں سے ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان صفتوں کا حامل بنائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر جو بھی کچھ کوتاہی کمی ہوتی ہو 5 وقتہ نمازوں کے تعلق سے، صدقہ و خیرات کے تعلق سے، یا اسی طرح سے آخرت پر یقین کے تعلق سے، ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما.
ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ جو لوگ بیٹھ کر کے درس قرآن سنتے ہیں یا کسی وجہ سے کچھ بھائی بیٹھے تھے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہر ایک کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ جو کسی عذر کی وجہ سے چلے جا رہے ہیں، بیٹھنے والوں کو جو ثواب حاصل ہو رہا انہیں بھی اس میں شامل فرما۔ رب العالمین ہم تمام جو بھی عبادتیں کرتے ہیں ماہ رمضان میں یا کر رہے ہیں اسے قبولیت سے نواز دے۔ آگے جو ایام ہیں ماہ رمضان کے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی ہمارے مردوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔